وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ہود کی 109 نمبر آیت مبارکہ سے 123 نمبر آیت مبارکہ تک آج ہماری تلاوت ہے، اور سورہ ہود کی ٹوٹل آیات مبارکہ بھی 123 ہیں، اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ آج آپ سمجھ لیں کہ ایک صدارتی اختتامی خطبہ ہے اس سورہ مبارکہ کا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اللہ کے حبیب کے اوپر جب نازل ہوئی تو مکی مزاج لوگوں کا انکار والا آپ کے سامنے تھا۔ اللہ نے تسلی اور تشفی دی، تو 5-6 احکامات جو ہم مکی صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں، آج بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے ان کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اس سے متصل ہم نے انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ ہم نے متصل کوئی 4-5 رکوعوں میں پڑھا۔ آج اس کے اختتامی کلمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے محبوب، اس سے پہلے جو شرک کے میں مبتلا تھی قوم وہ، اور جو آپ کی امت میں آپ کے سامنے اہل مکہ شرک میں مبتلا ہوں، یہ محبوب آپ کو اور قرآن کا ہر سامع سننے والا اس کو شک میں مبتلا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا نسل در نسل کر رہے ہیں، شاید کوئی کوالٹی بتوں کے اندر ہی موجود ہو۔ اللہ فرما رہے محبوب ہر سامع کو، ہر سننے والے کو بتا دیں کہ یہ عبادت ایسی ہی جھوٹی عبادت ہے جیسے ان کے آبا کرتے آئے ہیں۔ فلا تاکو، فا کا معنی پس، لا تاکو اصل میں لا تکن تھا، گرامیٹیکلی نون اس سے گر گیا۔ کانا یکونو کا معنی ہونا، فلا تکن پس تم نہ ہو، فی مریتن کسی بھی شک میں، اے سننے والے کسی شک میں مبتلا نہ ہونا، مما یعبد ہؤلاء، مما ان کے متعلق یعبد ہؤلاء جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اے سامع کسی شک میں مبتلا نہ ہونا، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ اسی طرح ہی باطل خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا ان سے پہلے کیا کرتے تھے۔ ما یعبدون یہ نہیں پوجتے ہیں، الا مگر ایسے ہی، کما یعبدو جیسے پوجتے تھے، آباؤہم ان کے آبا و اجداد، من قبل اس سے پہلے۔ لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی پرانی کہانی ہے جس سے اللہ منع فرما رہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُمْ لام کا معنی البتہ، تاکید، یقیناً، وفا سے نکلا ہے، موفوہم ہم پورا پورا بدلہ دینے والے ہیں، نصیبہم انہیں ان کا حصہ، غیر منقوص جس میں کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہوگی۔ محبوب جتنی جو جس کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی یا اللہ کے مخالفوں کی، ہم اس کا ضرور اس کو بدلہ دیں گے۔ آخری رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ یہاں یہ بات رکھیں جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے بارے میں بھی 2 موقف تھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مومنین کا تقاضا تھا، اور قرآن ایک من گھڑت کتاب ہے، یہ منکرین حق کا موقف تھا۔ اللہ فرما رہے محبوب اس سے پہلے میرے موسیٰ کو میں نے جو تعلیمات دیں ان کی امت میں بھی اختلافات پیدا ہوئے، اور آپ کی امت میں بھی اختلافات ہیں۔ کچھ امت وہ ہے جو آپ کی امت اجابت ہے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کچھ امت وہ ہے جن کو امت دعوت کہتے ہیں۔ لہذا یہ بھی آج اپنے ذہن میں بٹھا لیں، حضور کی امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت جس کو حضور نے دعوت دینی ہے، وہ کتنی ہے؟ ساری کی ساری دنیا، اس میں کافر بھی شامل ہے۔ ایک امت اجابت ہے جس نے دعوت سنی اور قبول کر لی، وہ صرف وہ ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے ماننے والوں نے اس میں بھی اختلاف کیا۔ محبوب آپ کو قرآن ملا، آپ کے ماننے والوں نے بھی اس میں اختلاف کیا، کچھ تو قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، کچھ قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، تاکید، قد کا معنی بے شک، ویریلی کوئی شک نہیں، آتینا
ہم نے عطا کیا موسیٰ جناب موسیٰ کو الکتاب، ایک قانون، ایک کتاب تورات کی شکل میں، فاختلف فیہ، فا کا معنی پس، اختلف اختلاف کیا جانے لگا، فیہ ان کی کتاب میں بھی اختلاف کیا جانے لگا۔ اب پھر عذاب کیوں نہ آیا؟ کلام اللہ کا تھا، ماننے والوں نے مذاق اڑایا، عذاب کیوں نہ آیا؟ بڑے چھوٹے سے جملے میں اس کا جواب دیا گیا کہ اگر اللہ پہلے فیصلہ نہ فرما چکے ہوتے تو پھر ان کے اندر عذاب والا معاملہ ہوتا۔ اللہ نے کچھ فیصلہ اور فرمایا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے اگر ان کے اوپر عذاب آ جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے، شاید ان کی نسلوں میں اللہ مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی نسلوں میں کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، لہٰذا اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہ فیصلہ اگر پیش نظر نہ ہوتا تو ایک لمحے سے پہلے ان کے اوپر عذاب آ جاتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، واو کا معنی اور، لو اگر، لا نہ، کلمتن حکم باری تعالی، فیصلہ آپ کہہ لیں، سبقت طے ہو چکا ہوتا، وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ اگر بات پہلے نہ طے کر دی گئی ہوتی، اگر فیصلہ پہلے نہ کر دیا گیا ہوتا، مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، لام کا معنی تاکید، البتہ قُضِيَ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، بینہم ان کے درمیان۔ لیکن اللہ عذاب کا فیصلہ نہیں فرما رہا بلکہ اللہ نے کچھ اور فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ فیصلہ ہے رحمت کا، شفقت کا۔ آپ اندازہ کریں طائف میں حضور گئے تو طائف والوں نے بڑا برا سلوک کیا، لیکن حضور نے کیا کی؟ دعائیں کی، اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنا اسلام پھیلا ہے وہ طائف کے لوگوں نے اور طائف کے قبیلے والوں نے پھیلایا ہے۔ آپ محمد بن قاسم کو دیکھیں تو اس کا تعلق بھی طائف کے قبیلے سے تھا۔ یہاں جو صحابہ کرام آئے ابتدائی دنوں میں، وہ صحابہ کرام 3، ان کا تعلق بھی طائف کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ تو اگر حضور معاذ اللہ ہاتھ اٹھا کر کوئی ایسے جملے فرما دیتے جس میں وہ قوم برباد ہو جاتی تو شاید آج ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ تو اللہ اس جملے میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کو کتاب حق نہیں مان رہے اہل مکہ، عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کچھ اور فرما دیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ ان کی نسلوں میں شاید کوئی مومن ہو جائے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ سارے، لفی شکن ایک ایسے شک میں مبتلا ہے، مریب جو ان کو بے چین کر دینے والا ہے، ان کو خود بھی چین نہیں ہے۔ وہ چین کیوں نہیں ہے؟ کہ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کلام اور اللہ کی کتاب نہیں ہے، پھر اللہ انہیں چیلنج کر رہا ہے تم شاعر ہو، خود کو کتاب بنا کے لے آؤ، نہ خود بنا سکتے ہیں نہ اس کتاب پہ کما حق ہو ایمان لے آ سکتے ہیں، یہ خود بھی بڑی بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اللہ ہر ایک کو بدلہ دے گا، یہ اگلی آیت کا مفہوم ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، سب کو ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی۔ قرآن کو ماننے والوں کے بھی جزا دی جائے گی اور قرآن کو نہ ماننے والوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ واو کا معنی اور، ان بے شک، کلن ہر ایک کو، لما لیوفینہم یہ جو اختلاف کرنے والے ہیں، لیوفینہم یقیناً ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ دے گا کون؟ ربوں کا، آپ کا رب دے گا، اعمالہم ان کے کرتوت اور ان کے اعمال کی بدولت۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں، خبیر اس سے خبر رکھنے والا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اب ہم جتنے مکی موضوعات پڑھتے تھے آج ان سب کو ایک ایک کر کے سن لیں۔ اللہ نے تقریباً سارے احکامات اس سورت کے اندر بیان فرما دیے۔ مکی موضوعات میں ایک موضوع یہ تھا محبوب استقامت رکھیں، ثابت قدم رہیں، لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے دائرہ اسلام میں آ جائیں گے۔ اب یہ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ فَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ پہلا حکم ہے۔ آپ سمجھیں ہر مکی صورت کے اندر اس طرح کے احکامات موجود ہیں۔ فَاسْتَقِمْ، فا کا معنی پس، استقم ثابت قدم رہیں۔ محبوب جس لائن پہ آپ چل رہے ہیں، جو عقائد، جو عبادات، جو معاملات آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ فرض کر لیں ابو جہل ایمان نہیں لا رہا، ابو لہب ایمان نہیں لا رہا، آپ کے اپنے بھی کچھ خفا ہے، تو فاستقم، آپ ثابت قدم رہیں، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، ومن تاب معک، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں، تابا جنہوں نے رجوع کیا ہوا ہے، معک جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا ساتھ دینے والے، ولا تطغوا، اور وہ جو سرکشی ہے وہ محبوب بتلا دیں کہ کوئی بھی نہ کرے۔ وہ سرکشی کیا ہے کہ بندے مومن نے کلمہ پڑھا، قبیلہ ناراض اور
مشکلات کے دن آ گئے، یہاں تو صبر بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور پھر مالی کمیاں بھی ہیں، قبیلہ بھی ناراض ہے، تو اللہ فرما رہے محبوب آپ بھی ثابت قدم رہیں، اور یہ جو صبر کرنے والے مومنین ہیں جن کے قبیلے چھوٹے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ بھی سرکشی نہ کریں۔ انہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے۔ بلال حبشی کی تکلیفوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جناب عمار اور یاسر اور جناب سمیہ، ان سب کی تکلیفوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، زندگی میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی پریشانی میں چلا جاتا ہے تو پھر گیو اینڈ ٹیک کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم مل کے چل لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ جھکنے جھکانے والا معاملہ نہیں کرنا، اپالوجیٹک بھی نہیں ہونا، کوئی فلیکسیبلٹی بھی نہیں دکھانی، جس کو اللہ اس جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کیونکہ یہ صورت ہے مکی اور اس کا ڈیوریشن پیریڈ ہے 13 سال، تو 13 سال برداشت کرتے کرتے انسان کی پالیسیاں بھی کبھی کبھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے ساری دنیا مخالف ہے تو میں ہی کیوں نہ تھوڑا سا واپس آ جاؤں، تو اللہ جملہ فرما رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا، واو کا معنی اور لا کا معنی نہ، ترکنو اس کا معنی ہے جھکنا، فلیکسیبلٹی، یا آپ کہہ لیں کہ کچھ معذرت خواہانہ رویہ ایسا رکھ لینا کہ چلیں جی کوئی بات نہیں، تم بھی مکے میں چلتے پھرتے رہو، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، ہم حرم میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم اپنے بتوں کو کچھ کہتے رہو، نہ تم ہمیں کچھ کہو نہ ہم تمہیں کہتے ہیں۔ محبوب نہیں، ایسی پالیسی نہیں، وَلَا تَرْكَنُوا، محبوب مت جھکیں، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، اگر محبوب آپ جھکیں گے ظالموں کی طرف تو فتمسکم النار، فا کا معنی پس، تمسکم چھوئے گی تمہیں، النارو آگ۔ پھر دیکھیں اسلام کی پالیسی تو 2 جمع 2 4 ہے، یہاں تو لچک ہے ہی کوئی نہیں، اسلام کی پالیسی صرف اسلام والی پالیسی ہے۔ اور محبوب اگر کوئی جھکا ان ظالموں کی طرف تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے حالات ہیں۔ اس آیت کو ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ آج پوری دنیا کے حالات ہیں۔ محبوب اگر آپ اور آپ کے ماننے والے باطل کی طرف جھکے، ظالموں کی طرف جھکے اور تھوڑا سا معذرت خانہ رویہ اگر اختیار کیا تو محبوب اللہ آپ کی مدد کرنا بھی چھوڑ دے گا، آپ کی مدد بھی اللہ نہیں فرمائے گا۔ وَمَا لَكُمْ، واو کا معنی اور مَا لَكُمْ، نہیں ہوگا آپ سب کے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی مددگار، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے۔ ثم کا معنی پھر، لا کا معنی نہیں، تنصرون ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، مجہول ہے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ پتہ چلا آج مسلمانوں کے جو حالات خراب ہیں اس کی وجہ مسلمان خود بھی ہیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا آئیڈیالزم نوجوان نسل کا، میڈیا کے ذریعے، یہ سارا کچھ اسی کا شاخسانہ ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ مسلمان بلک رہے ہیں برما میں، فلسطین میں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم نے ایک اور موضوع پڑھا تھا تھوڑا تھوڑا ہر صورت میں، کہ ہر صورت کے اندر کچھ لیگل ورسز ہوتی ہیں جو قانونی آیات ہوتی ہیں۔ اس پوری سورہ ہود کی کتنی آیات میں؟ 123 میں صرف ایک لیگل ورس ہے، ایک لیگل آیت مبارکہ ہے جس سے ہماری نمازوں کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے۔ نمازیں ہم ٹوٹل 5 پڑھتے ہیں، ان میں سے 2 وقت کی نمازوں کا ثبوت اس آیت مبارکہ میں مل رہا ہے جو یہ آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ گویا سورہ ہود میں محکم اور قانونی آیات صرف کتنی ہیں؟ صرف ایک ہے۔ تو ہر صورت میں اگر چھانے تو ٹوٹل کتنی نکلیں گی؟ 500۔ ٹوٹل لیگل ورسز ہماری 500 ہے۔ یہ دیکھیے گا ذرا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ وَأَقِم، واو کا معنی اور اقم، قائم کیجئے، الصلاۃ، نماز کو، طرفی النہار، طرف کہتے ہیں کنارے کو، اور طرفے، یہ اصل میں تھا طرفین، لیکن گرامیٹیکلی آخر سے نون گر گیا، تو طرف ہے کتنی طرفیں؟ 2 طرفیں، یعنی سورج نکلے تب بھی، سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی۔ اور محبوب نماز قائم کیجئے دن کے دونوں حصوں میں، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں آپ نماز پڑھیں۔ تو کتنی نمازوں کا ثبوت یہاں سے ملا؟ 2 کا، ایک فجر کا اور ایک آپ مغرب یا عشاء کہہ سکتے ہیں۔ اور سابقہ انبیاء کی امتوں میں یہ 2 نمازیں رائج تھیں۔ یہ صورت کون سی ہے؟ مکی۔ اور نماز کب فرض ہوئی؟ سورہ ہود کے نازل ہونے کے بعد،
کیونکہ وہ معراج کے اوپر نماز لازم ہوئی. ابھی معراج اس سورہ مبارکہ کے بعد ہو رہی ہے، اس سورہ ہود سے پہلے نہیں ہے. یہ نمازیں مکہ میں بھی تھیں، یہ نمازیں مکہ میں بھی تھیں. رسول اللہ حرم میں جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی تھی. سابقہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور باقی انبیاء بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ 2 ٹائم کی نمازیں تھیں. کھانا بھی 2 ٹائم تھا، نمازیں بھی 2 ٹائم تھیں. نمازیں بھی ہمارے اوپر 5 ہیں، ہم کھانا بھی 5 ٹائم کھاتے ہیں. آج تو بلکہ 3 ٹائم 4 ٹائم اور 5 ٹائم میل کا تصور آ گیا کہ بجائے پیٹ بھر کے کھائیں آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 5-6 دفعہ کھا لیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کیجئے طرفَیِ النَّہار دن کے دونوں سروں میں، وَزُلَفًا مِنَ اللَّیل واو کا معنی اور زُلَفًا درمیان میں، تاریکی میں، من اللیل رات کی. یہاں سے 2 نمازیں مراد ہو سکتی ہیں مکی صورت میں. تہجد کی نماز کیونکہ اللہ کے حبیب پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز جو امت محمدیہ پڑھتی ہے. لیکن باقاعدہ 5 نمازوں کا معاملہ وہ اور جگہ پہ بھی موجود ہے. 16واں پارہ آئے گا، ہم پڑھیں گے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. 5 نمازوں کا ثبوت ہمیں قرآن سے مل رہا ہے. ہم نے استیزان کے چیپٹر میں نمازیں پڑھی تھیں، فجر بھی پڑھی تھی، ظہر بھی پڑھی تھی اور عشاء بھی پڑھی تھی. تو تینوں نمازوں کے نام وہاں ہم نے استیزان کی آیت میں بھی پڑھے تھے. بہرحال یہ صرف ایک لیگل آیت ہے، اور اس کا اگلا حصہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. بھائی کون پڑھے نمازیں؟ تھکے ہارے ہوئے دن کو آئے تو رات کو نماز بھی پڑھنی ہے، ابھی پھر صبح اٹھے کام پہ جانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ نے تھوڑا سا موٹیویشنل جملہ فرما دیا، ان الحسنات، ان کا معنی بے شک، الحسنات نیکیاں، یذہبن مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، السیئات برائیوں کو. پتہ چلا لالچ دے کر، اس کو کیا کہتے ہیں، انسینٹیو دے کر کام کروانا. یہ یہاں سے ہمیں معاملہ ملتا ہے، آپ پے کرتے جائیں، لوگوں سے کام لیتے جائیں. اللہ بھی یہ فرما رہا ہے بے شک نیکیاں، نمازیں پڑھنا تمہاری برائیوں کو ختم کرو. تمہارے اکاؤنٹ میں برائیاں ہیں، نمازیں پڑھتے جاؤ، وہ آتی جائیں گی، برائیاں تمہارے اکاؤنٹ سے نکلتی جائیں گی. تو نمازیں اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے. ذالک یہ ذکر، یہ نصیحت ہے، للذاکرین. یہ اب کوئی اہل تشیع ہو تو وہ کہے جی ہمارا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، کیونکہ ذاکر وہیں پر لکھا ہے. تو یہاں ذاکر یذکر کا معنی ہے ذکر کرنے والے، جو اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. ہم نے مکی صورتوں کا ایک اور موضوع پڑھا تھا، صبر. اگلا جملہ کیا ہے جی؟ وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ محبوب صبر فرمائیے. ان اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یضیع، ضائع نہیں فرماتا، اجر المحسنین، نیک لوگوں کا نیکیوں والا اجر اللہ ضائع نہیں فرماتا. اب یہ گنتے جائیں سارے جتنے مکی احکامات ہیں، یہ ہر صورت کے اندر ہے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. فلولا، فا کا معنی پس، لو اگر، لا نہ، تو کیوں نہ ایسے ہوا کہ کان من القرون، کہ قرون اور زمانے جو سابقہ امتوں کے تھے، من قبلکم تم سے پہلے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ہوتے. کون ہوتے؟ اولو بقیتن، بقیہ کہتے ہیں بقیہ چیز کو جو انسانی پوری باڈی کا جس پہ انحصار ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کی عقل اور دانش. اگر یہ معاف ہو جائے تو انسان کو کوئی پرواہ نہیں. نشئی آدمی بے شک پہلوان بھی ہو تو صرف عقل اس کی معاف ہو جائے تو وہ سڑک پہ پڑا رہتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ انسان کا بقیہ اور پوری وراثت اس کی عقل اور دانش ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ سابقہ امتوں میں ہوتے اولو بقیتن، عقل مند بڑے زیرک قسم کے لوگ، ینہونا جو روکتے، عن الفساد فساد میں، فی الارض زمین میں، الا قلیلا مگر وہ کتنے تھے؟ وہ بڑے ہی تھوڑے تھے. ممن انجینا منہم جنہیں ہم نے نجات دی تھی ان سے. واتبع الذین ظلموا اور پیچھے پڑے رہے، اتباع کرتے رہے ان لوگوں کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ وہ عیش و طرب جس میں وہ مبتلا تھے، وکانوا مجرمین اور وہ مجرم تھے. کیوں نہ ایسے ہوا کہ ہر زمانے میں بہتری ہوتی رہتی؟ اللہ فرما رہے اس میں میری حکمت ہے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اب یہ بیانیہ انداز ہے. اللہ آپ کا
بستی والوں کو ہلاک ایسے ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے ظلموں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔ وما کان ربو کا واو کا معنی اور ما کان ربو کا آپ کا رب نہیں ہے معبود لیہلکا کہ وہ ہلاک کر دے القرى بستیوں کو بستیوں والوں کو بظلم ظلم سے۔ اللہ ظلم سے نہیں قتل کرتا کہ اللہ تعالیٰ ناجائز کسی کے اوپر کوئی ظلم کے پہاڑ ڈھا دے۔ وَآلُهَا مُصْلِحُونَ اور اس کے جو اہل ہیں بستی والے ہیں وہ نیکی کے کام کر رہے ہوں، اللہ یوں بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، ان کا قصور ہوتا ہے تو پھر اللہ ہلاک فرماتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، ایسا بھی نہیں ہوا کیونکہ اللہ ہماری صلاحیتوں کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ میں نے بندوں کو صلاحیتیں دی ہیں تو یہ میرا کلمہ اپنی عقل کی بنیاد پر بھی پڑھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا ربوں کا آپ کا رب اور اگر چاہتا محبوب آپ کا رب تو لَجَعَلَ النَّاسَ تو بنا دیتا سارے لوگوں کو، بن جاتے سارے لوگ امتاً واحدہ ایک ہی امت بن جاتے، سارے ہی عقل مند ہوتے، سارے ہی لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوتے۔ ولا یزالون مختلفین اور وہ ہمیشہ آپس میں پھر اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور فتنے سے بچا لیا۔ ولذالک خلقہم اور وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک اور محبوب پوری ہو گئی آپ کے رب کی یہ بات۔ یہ اب اس تناظر کو ذہن میں رکھیں، حضور بلا رہے ہیں لوگوں کو توحید رسالت کی طرف اور مکی لوگ انکار کر رہے ہیں۔ مکی لوگوں کا ایک اپنا مزاج تھا جو ہم پڑھتے آئے بار بار۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب وتمت کلمۃ ربک اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی یہ بات۔ کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے جہنم بھی تو بھرنی ہے، اس میں ابو جہل ہی جائے گا، اس میں ابو لہب بھی جائے گا، اس میں منکرین حق ہی جائیں گے، لہذا یہ بھی تو میرا اپنا معاملہ ہے کہ میں نے جہنم بھی کسی سے بھرنی ہے۔ وتمت اور پوری ہو گئی کلمۃ ربک کا اللہ کی یہ بات، اللہ کا یہ حکم۔ لَأَمْلَأَنَّ لام کا معنی البتہ تحقیق املأن میں بھر دوں گا، ضرور بھر دوں گا، جہنم کو من الجنت جنوں سے والناس سے اور لوگوں سے اجمعین سب سے جو نافرمان ہیں ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوا، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، ان سارے انبیاء کے تذکرے بار بار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی اللہ ریزن بیان فرما رہا ہے محبوب تاکہ آپ بار بار ان چیزوں کو سن کر آپ کا دل پختہ ہو جائے۔ آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، لیکن سابقہ قوموں کے حالات بار بار پڑھیں تاکہ آپ کے قلب مبارک جو ہے اس کے اندر مزید پختگی آ جائے اور جو رحمت ہے وہ بھی رہے، لیکن آپ ان قوموں کے حالات پڑھ کر اہل مکہ کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید تیار ہو جائیں۔ وَكُلًّا واو کا معنی اور کلن یہ سارے کا سارا نقص علیک جو ہم آپ کے سامنے قصوں کی شکل میں بیان کرتے ہیں، من انباء الرسل یہ رسولوں کی خبریں ہیں۔ یہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ ما نثبت بہ فؤادک، ما کا معنی جو، نثبت ثابت کرنا، مہر لگانا، پختہ کرنا، بہ اس کے ساتھ، فؤادک آپ کے قلب مبارک کو، محبوب آپ کے قلب مبارک کو ہم پختہ کر دیں، بار بار آپ ان چیزوں کو دیکھتے رہیں تاکہ آسانیاں پیدا ہوں، آپ ان کے مظالم کو فیس کر سکیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ وَجَاءَكَ اور آیا ہے آپ کے پاس، فی هَٰذِهِ اس سورہ مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ اور ان احکامات میں، الحق کو حق آیا ہے محبوب آپ کے پاس، وموعظہ اور یہ نصیحت ہے، وذکرہ اور یاد دہانی ہے، للمومنین اہل ایمان کے لیے۔ اب آخری بات جہاں پر آ کر موقف کھڑا ہو گیا، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ وَقُلْ واو کا معنی اور کل محبوب فرما دیجئے، للذین ان لوگوں کو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے، اعملوا
عمل کرتے رہو علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، اگر باطل کو نہیں چھوڑتے ہو، شرک نہیں چھوڑتے ہو تو کرتے رہو جو کر رہے ہو، انا عاملون، ہم بھی اپنے طور پر اپنے کاموں پر عمل پیرا ہے، وانتظروا، جس کا بار بار پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، وانتظروا، اس کا انتظار کرو، اور انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر معاملہ 2 جمع 2 4 ہو جائے گا۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کاملہ بیان فرما دی، اللہ نے اپنے حبیب کو ساری تسلی دے کر یہ فرمایا، محبوب یہ کلمات اپنی زبان پہ گنگنائیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا جاننا، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ، اگر یہ ذہن میں ہوتا کب ایمان لائیں گے جی؟ ابو جہل کا بھی مان لائے گا، کافر کا بھی مان لائیں گے۔ اللہ فرما رہے محبوب تسلی رکھیں، یہ باتیں صرف تیرا رب جانتا ہے، آپ مشن میں لگے رہیں، اللہ کامیابی دے گا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یرجعو، لوٹائے جاتے ہیں، الامر کلہ، سارے کے سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ محبوب آپ کا کام ہے فَعْبُدْهُ، فا کا معنی پاس، او بدھ، عبادت فرمائیے، ہو، اس اللہ کی۔ یہ جو ذکر ہوتا ہے ہو کے ساتھ، یہ بنیادی طور پر پروناؤنز ہیں جو باقاعدہ قرآن میں لکھے ہیں۔ فَعْبُدْهُ، محبوب آپ اسی رب کی عبادت میں لگے رہیے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور محبوب آپ اور آپ کی قربانیاں اور آپ کے ماننے والوں کی قربانیوں سے معاذ اللہ، اللہ کبھی بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ بلال حبشی کے اوپر توڑے گئے مظالم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جناب سمیہ جن کو باندھ کر 2 اونٹوں سے ابو جہل نے دونوں سمتوں میں ٹانگیں باندھ کر دوڑایا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم ان کی قربانیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ہر ایک کی قربانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، بِغَافِلٍ، غفلت میں، اما تعملون، اس سے جو تم کر رہے ہو۔ دیکھیں جی مظالم تو آئے جناب بلال حبشی پر، جناب سمیہ پر، جناب عمار پر، جناب یاسر پر، لیکن جس رب کا تعارف ہو رہا ہے وہ رب بلال حبشی کا نہیں، وہ رب جناب عمار اور یاسر کا نہیں، وہ کون ہے؟ وَمَا رَبُّكَ، محبوب بلال حبشی کو یہ اتنا بڑا راستہ جس نے دکھایا ہے، اصل قربانی تو اس کی ہے، اصل مشن تو محبوب آپ کا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، بِغَافِلٍ، بے خبر اور بے غافل، اما، اس سے، تعملون، جو تم کر رہے ہو۔ محبوب اللہ اسے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ محبوب آپ کا بدر میں جانا، احد میں جانا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہونا، منافقین کے اعتراضات، منکرین حق کے واویلے، یہ سارے کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا آپ کیا کرتے رہیے؟ توکل، عبادت، صبر، اور جھکے نہیں، اور اللہ کے راستے میں لگے رہیں۔ یہ مکی صورتوں کا مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اس کی توفیق سے یہ سورہ مبارکہ مکمل کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ سورہ ہود 123 آیات مبارکہ تھیں، الحمدللہ یہ 12واں پارہ بھی 10 رکوعوں میں الحمدللہ تقریباً مکمل ہو گیا، نصف سے تھوڑا زیادہ باقی ہے۔ اب اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ یوسف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔